غیر مقلدین یعنی اہل حدیث حضرات جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ان سے میرے 10 سوال ہیں۔ 10 سوالوں کے جوابات دے دیں، ہو سکتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میں بھی پھر اہل حدیث بن جاؤں، کیونکہ اہل حدیث حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وہ 10 سوالات ان کی خدمت میں پیش ہیں اور ان حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالوں کے جوابات صرف اور صرف قرآن اور صحیح احادیث طیبات سے دیے جائیں اور ایسی صحیح حدیث پیش کریں جو غیر معارض ہو۔ سوال نمبر 1، مکمل نماز یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس نماز کے جتنے مسائل ہیں، یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور مکروہات، یہ جتنے مسائل نماز کے ہیں اور نماز کی تعداد رکعت، قرآن مجید کی صریح آیات یا ایسی کوئی صحیح حدیث پیش کریں جو غیر معارض ہو، یہ تمام مسائل نماز کے اس سے ثابت کر کے دکھائیں۔ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ جو کہتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور مقتدی حضرات آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی صریح آیات یا صحیح حدیث مبارکہ جو غیر معارض ہو وہ حدیث پیش کریں۔ نیز اگر امام نے تکبیر تحریمہ بلند آواز سے نہیں کہی، آہستہ آواز سے کہی اور مقتدی نے بلند آواز سے کہہ دی، کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید کی صریح آیات یا ایسی کوئی صحیح حدیث سے ثابت کریں جو غیر معارض ہو۔ سوال نمبر 3، ایک شخص جس کا نام زید ہے، اس نے اپنی بیوی زینب کو 3 شرعی طلاقیں دے دیں۔ اب اس کی بیوی زینب نے بکر سے نکاح کر دیا، اب بکر نے بھی اسے 3 طلاقیں دے دی۔ اب زینب نے عدت گزارنے کے بعد پھر اس زید سے نکاح کر لیا۔ یہ مسئلہ تو قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن اگر بکر نے زینب کو طلاق نہیں دی، اسے بساتا بھی نہیں، اسے خرچ بھی نہیں دیتا، اس کا خیال بھی نہیں رکھتا، اسے طلاق بھی نہیں دیتا، تو زینب نے عدالت کے ذریعے سے نکاح فسخ کرا کے طلاق لے لی، تو کیا اب زینب عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر زید سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اس کے ثبوت میں قرآن مجید کی صریح آیات یا حدیث مبارکہ میں سے کوئی ایسی صحیح حدیث پیش کریں جو غیر معارض حدیث ہو۔ سوال نمبر 4، کیا خون دینا اور خون لینا جائز ہے؟ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یعنی ٹیکہ وغیرہ لگوانا جائز ہے؟ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ کیا اپنا خون اور اپنے جسم کے اعضاء جیسے دل، گردہ، آنکھیں وغیرہ کسی کو عطیہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا مرنے کے بعد یا اس طرح کے مسائل کی کسی کو وصیت کرنا قرآن اور حدیث میں ان کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح دور حاضر میں ٹیلی فون پر یا انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح کرنا یا نکاح کو فسخ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات صریح قرآن کی آیات سے دیں یا ایسی صحیح حدیث سے دیں جو حدیث غیر معارض ہو۔ سوال نمبر 5، کوئی ایک ایسی حدیث سے ثابت کریں جو ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا گیا ہو۔ سوال نمبر 6، خنزیر، شیر، بھیڑیا، بندر، گیدڑ، لومڑی وغیرہ ان درندوں کا جھوٹا پاک ہے یا پلید ہے؟ قیاس کیے بغیر ہر ایک کے لیے قرآن مجید کی صریح آیات یا ایسی حدیث سے ثابت کریں جو غیر معارض حدیث ہو۔ نیز ان کے علاوہ ان جانوروں کا پیشاب، گوبر، خون، پسینہ، قے وغیرہ پاک ہے یا پلید ہے؟ سوال نمبر 7، آپ حضرات کے نزدیک یعنی غیر مقلدین اہل حدیث حضرات کے نزدیک تقلید شخصی شرک، ناجائز اور حرام ہے، جبکہ امام یحییٰ بن سعید القطان یہ حنفی تھے،
اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شافعی مسلک ہیں، اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شافعی مسلک ہیں، اسی طرح امام ابن تیمیہ یہ حنبلی ہیں، اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی یہ بھی شافعی ہیں، اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شافعی مسلک ہیں، اسی طرح امام ذہبی یہ بھی شافعی مسلک ہیں۔ یہ تمام حضرات جن کے میں نے نام گنوائے ہیں یہ تمام حضرات مقلد ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جو ان مقلدین حضرات سے روایات لیتا ہے یا ان کی بات پر عمل کرتا ہے تو ان کا حکم کیا ہوگا۔ سوال نمبر 8، قرآن مجید پر اعراب جو لگے ہوئے ہیں یا رکوع ہیں یا سپارے ہیں یا منزلیں جو ترتیب دی ہوئی ہیں، یہ جو جلد کی شکل میں قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ترتیب نہیں دی تھی، یہ ترتیب تو امت نے دی ہے۔ تو کیا موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کا سننا کیسا ہے؟ قرآن مجید کی نص سے صریح سے ثابت کریں اور یہ بات بھی ثابت کریں کہ امت کا ترتیب دیا ہوا قرآن مجید، کیا یہ قرآن مجید لینا جائز ہے اور امت کے ترتیب دیے ہوئے قرآن مجید کو یاد کرنا اور نماز کے اندر اس کی قرات کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال نمبر 9، اہل حدیث حضرات رمضان مبارک میں پورا مہینہ 8 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مکمل قرآن مجید کا ختم بھی کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ اس کا ثبوت بھی قرآن مجید کی صریح آیات یا ایسی کوئی حدیث سے ثابت کریں جو حدیث غیر معارض ہو۔ سوال نمبر 10، اگر کسی نمازی نے سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا یا سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا یا درود شریف کی جگہ دعائے قنوت پڑھ لی یا دعائے قنوت کی جگہ درود شریف پڑھ لیا یا التحیات کی جگہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی یا سورہ فاتحہ کی جگہ التحیات پڑھ لیا یا اللہ اکبر کہنے کی جگہ اللہ کبیر کہہ دیا یا اللہ سمیع کہہ دیا یا سمع اللہ لمن حمدہ اس کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا یا اللہ اکبر کی جگہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کا ثبوت بھی قرآن مجید کی صریح آیات سے دیں یا ایسی کوئی صحیح حدیث سے دیں جو حدیث غیر معارض ہو۔